بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، کیمپ بلاسٹ۔ عمران کا پھینکا ہوا اسپرنگ ٹھیک نشانے پر لگا اور مائیکل پیشانی پر اسپرنگ کی ضرب کھا کر لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا اور عمران تیزی سے اس کی طرف لپکا، لیکن چونکہ اس طرف فاصلہ زیادہ تھا اس لیے ابھی عمران نے 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ مائیکل کا ہاتھ حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے سر کی تیز آواز سے دیواروں میں نکلنے والا دروازہ غائب ہو گیا۔ دروازے کو کھول کر جلدی سے باہر نکل چلو، عمران چیختا ہوا واپس پلٹا اور اس ہال کے چاروں دروازوں پر ممبر ٹوٹ پڑے۔ ہینڈل گھماتے ہی دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ سب بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے۔ باہر ایک چوڑا برآمدہ تھا جس کے درمیان میں 2 دروازے نظر آ رہے تھے، باقی تمام برآمدہ بند تھا۔ عمران تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھا جبکہ تنویر دوسرے دروازے کی طرف لپکا، مگر جب انہوں نے دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازے باوجود کوشش کے کھل نہ سکے، انہیں جام کر دیا گیا تھا۔ عمران نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان دروازوں کے علاوہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور یہ دروازے فولاد کے بنے ہوئے تھے، ان کا توڑنا بھی ناممکن تھا۔ جوانا اور جوزف نے مل کر ان دروازوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن بے سود، دروازے ناقابل شکست تھے۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر دوڑتا ہوا دوبارہ اندرونی ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ نکل کر آئے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اس کمپیوٹر نما مشین کی طرف لپکا جسے اس نے آف کر دیا تھا۔ مشین کے قریب پہنچتے ہی وہ تیزی سے مشین پر جھکا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے خیال آیا تھا کہ اتنی بڑی مشین صرف اس قید خانے کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے پر ہی منحصر نہ ہوگی، اس میں مزید کوئی سسٹم موجود ہوگا۔ وہ کچھ دیر تک مشین پر جھکا، اس کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ مشین بالکل نہیں تھی، اس لیے اس پر ہدایات اور نشانات ہر بٹن کے نیچے لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گو زبان عبرانی تھی، لیکن عمران یہ زبان اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی اور اس نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک سائیڈ کا بٹن دبتے ہی دائیں سائیڈ کی دیوار میں دروازہ سا کھل گیا۔ اس بٹن کے نیچے ٹنل کا لفظ لکھا ہوا تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ یہ کوئی سرنگ ہوگی، شاید اڈے سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا تو وہ چونک پڑا کیونکہ سر کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہی دروازہ دوبارہ ایک بار پھر نمودار ہو گیا جس سے مائیکل اندر داخل ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھلتے ہی تیزی سے اٹھ گیا اور پھر دوڑتا ہوا اس دروازے کو پار کر کے وہ دوسری طرف راہداری میں پہنچ گیا، لیکن راہداری اسی سرنگ کی طرح تھی، اس میں کوئی دروازہ یا نکاسی کا راستہ موجود نہ تھا۔ جیسے ہی وہ راہداری کے آخر میں پہنچا وہ تیزی سے مڑا، وہ سمجھ گیا تھا کہ مائیکل نے مزید راستے بھی بند کر دیے ہیں، چنانچہ واپس آ کر اس نے بٹن دبا کر وہ راستہ بند کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ سب دوڑتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ اس ٹنل میں چلو، شاید کوئی راستہ باہر نکلنے کا مل جائے، عمران نے ٹنل کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ سب دوڑتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران آگے تھا۔ دروازے کو پار کرتے ہوئے وہ ایک طویل راہداری میں پہنچ گئے۔ راہداری کے آغاز ہی میں ایک دروازہ تھا۔ عمران نے اس دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا اور اس کے اندر بڑی بڑی سی پیٹیاں موجود تھیں۔ عمران نے ایک پیٹی کا ڈھکنا اٹھایا تو وہ چونک پڑا، اندر عجیب و غریب ساخت کے بڑے بڑے میزائل موجود تھے۔ باقی ساتھیوں میں سے کچھ آگے بڑھ گئے تھے اور کچھ عمران کے ساتھ اس کمرے میں آ گئے تھے۔ ایک پیٹی میں 4 میزائل موجود تھے جبکہ اس ٹائپ کی 20 کے قریب پیٹیاں موجود تھیں۔ عمران نے جھک کر ایک بم پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنا شروع کر دی اور دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا کیونکہ ان میزائلوں پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ میزائل پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات حملے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ یہ انتہائی خوفناک اور زبردست تباہی مچانے والے میزائل تھے، اتنے خوفناک کہ اگر ایک بھی میزائل گر کر پھٹ جائے تو اس پورے کیمپ کے پرزے اڑ جاتے۔ یہ میزائل خصوصی طور پر ایسی جگہوں کے لیے بنائے گئے تھے جہاں عمارتیں بم پروف ہوتی ہیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کمرے میں ان پیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور پھر ساتھیوں سمیت اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، اسے فوری طور پر چھوٹے اور طاقتور بموں کی ضرورت تھی، لیکن ایسا کوئی اسلحہ وہاں موجود نہ تھا، اور ان میں سے کسی کے پاس چاقو تو ایک طرف، لائٹر یا ماچس تک نہ تھی۔ عمران کے جوتوں کے تلووں میں موجود اسلحہ بھی غائب تھا
وہ شاید پہلے ہی مشینی چیکنگ کے ذریعے چیک کر کے نکال لیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ ٹنل کے اختتام کی طرف بڑھا۔ اور کچھ نہیں ہے عمران صاحب، آگے راستہ بند ہے، تنویر نے کہا۔ ٹھہرو، مجھے چیک کرنے دو، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹنل آخر کس لیے بنائی گئی تھی ہوگی؟ وہ یہی مقصد چیک کرنا چاہتا تھا۔ ساتھی ٹنل کے اندر جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ عمران سرنگ کے آخر میں پہنچا تو اس نے وہاں پختہ دیوار سے ٹنل کو بند پایا۔ پہلے دروازے کے علاوہ پوری سرنگ میں اور کوئی بھی دروازہ نہ تھا۔ عمران صاحب، یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ اچانک ایک کونے سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو ایک کونے میں اکڑوں بیٹھا ہوا فرش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں فرش کا ایک بلاک دوسرے بلاکوں سے معمولی سا اونچا تھا۔ اس نے بھی اسے دیکھا اور پھر اس نے اس پر دباؤ ڈالا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے اس کی سائڈوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن بلاک اسی طرح پڑا رہا جیسے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سائڈ کی دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ جیسے ہی عمران کا ہاتھ پہنچا، اس نے ایسا وہاں پر معمولی سا ابھار محسوس کیا۔ جیسے عمران نے اس جگہ کو دبایا تو بلاک ایک طرف کو سرکتا چلا گیا، جیسے صندوق کا ڈھکن اٹھتا ہے۔ نیچے لوہے کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ عمران سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اب وہ ایک اور سرنگ میں موجود تھا۔ یہاں سے پیٹرول کی ہلکی ہلکی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس نے ایک فولادی دروازہ دیکھا۔ ایسے 4 دروازے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر موجود تھے۔ دروازوں پر گول سے چکر لگے ہوئے تھے اور اوپر پیٹرول لکھا ہوا تھا۔ سامنے موت کا مخصوص نشان، 2 ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بھی بنی ہوئی تھی۔ عمران نے چکر کو گھمایا اور پھر جب اس نے اسے کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک مشینری نصب تھی۔ عمران نے جیسی مشینری کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ پیٹرول چارجنگ مشینری ہے۔ ایک ڈائل پر موجود سوئی سے اسے اندازہ ہوا کہ ٹینک میں 10,000 بیرل خالص پیٹرول موجود ہے۔ 4 دروازوں کا مطلب تھا کہ 4 ٹینک موجود ہوں گے۔ عمران چند لمحے غور سے مشینری کو دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ دوسرے ممبر بھی اس گیلری میں پہنچ چکے تھے۔ عمران 4 دروازوں کو کراس کرتا ہوا اس گیلری کے اختتام پر پہنچا تو اسے سیڑھیاں اوپر کو جاتی ہوئی دیکھی۔ سرنگ کی چھت پر جہاں سیڑھیاں ختم ہو رہی تھیں، ایک گول دائرے میں بلاک موجود تھا۔ جوانا کو بلاؤ، عمران نے مڑ کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد جوانا وہاں پر پہنچ گیا۔ جوانا، اوپر چڑھ کر اس بلاک کو کسی طرح ہٹاؤ، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اسے پہلے تو دونوں ہاتھوں سے زور لگایا اور پھر اسے کاندھا ٹیک کر زور لگانے کی کوشش کی، لیکن بلاک اپنی جگہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ جوزف، تم بھی شامل ہو جاؤ، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اور پھر جیسے ہی دونوں نے مل کر زور لگایا، بلاک چڑچڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ایک طرف اٹھتا چلا گیا، اور دوسرے ہی لمحے انہیں باہر سے تاروں بھرا آسمان نظر آنے لگا۔ جوانا نے ایک قدم اوپر چڑھ کر جب سر باہر نکالا تو وہ چونک پڑا۔ ہم پہاڑی پر ہیں، اڈے سے باہر، جوانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سب لوگ باہر نکلو اور وہیں چھپ جاؤ، میں آ رہا ہوں، ہوشیار رہنا، شاید نارمن کے آدمی باہر موجود ہوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم یہاں کیا کرو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں یہاں رمبا سمبا ناچوں گا اور اپنے استاد سامری جادوگر کی روح کو خوش کروں گا، عمران نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا مزید کچھ بولے بغیر آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد عمران کے سب ساتھی ایک ایک کر کے آگے بڑھ گئے تو عمران تیزی سے اسی دروازے کی طرف بڑھا جس میں پیٹرول چیکنگ مشین نصب تھی۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ وہ واپس اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس میں سسٹم ہی ایسا تھا۔ عمران اندر موجود مشینری کی طرف بڑھا۔ اسے چند لمحے اس کا جائزہ لیا اور پھر وہ اس مشینری میں لگے ہوئے ایک وال کو گھمانے لگا۔ وال گھومتے ہی تھوڑا سا پیٹرول کمرے کے فرش پر لگا۔ عمران وال کو کھولتا چلا گیا اور پیٹرول مزید باہر نکلنے لگا، لیکن لمحوں بعد وال خود بخود بند ہو گیا۔ عمران اب غور سے فرش پر بہنے والے پیٹرول کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں پیٹرول کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کو ذرا سا دھکیلا، وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ گیلری میں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلاک کھلا ہوا ہے، وہ اسی راستے سے باہر نکلا ہے، پوس کو فوراً اطلاع کرو تاکہ انہیں باہر سے گھیرا جا سکے، چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم بھی آ جاؤ نارمن، وہاں ٹھہرنا فضول ہے، ایک اور آواز سنائی دی۔
اور پھر کسی کے لوہے کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا اور پھر باہر کو نکلا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سیڑھیاں چڑھنے والوں نے مڑ کر دیکھا، اور پھر جیسے ہی بجلی کونپتی ہے اسی طرح اس شخص نے جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں لوہے کی سیڑھی سے اس کا پیر رپٹ گیا اور وہ چکراتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا، اور اسی لمحے عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر وہ شخص چکنے فرش پر کسی مچھلی کی طرح پھسل گیا اور عمران نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ بچایا۔ اسی لمحے اس آدمی نے کلابازی کھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں ریوالور موجود تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی وہیں فرش پر سے اس پر چھلانگ لگا دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا سکتا، عمران توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح اس سے جا ٹکرایا، اور وہ شخص اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا، اور اس کے گرنے کے دوران اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا ٹریگر دب گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، مگر چونکہ عمران گولی کی زد میں نہ تھا اس لیے وہ اس سے خاصے فاصلے پر نکل گئی۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی، اور اس بار عمران پوری طرح چوکنا تھا، اس لیے اس بار عمران نے اپنا پورا جسم اس پر گرانے کی بجائے اس کے سینے پر دونوں گھٹنے مارے۔ اس آدمی نے پلٹ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن عمران کی چھلانگ میں برق رفتاری تھی، اس لیے وہ نہ بچ سکا، اور پھر جیسے ہی عمران دونوں گھٹنے جوڑے اس کے سینے پر گرا، اس آدمی کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی، اور وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح فرش پر بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون فوارے کی طرح باہر نکلنے لگا، اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی اس آدمی کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ عمران نے جھک کر اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور نکال لیا۔ اس نے یہ ساری کارروائی اس ریوالور کے حصول کے لیے ہی کی تھی۔ دوسرے لمحے اسے اپنی پشت پر تپش کا سا احساس ہوا تو وہ تیزی سے مڑا، اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹتی چلی گئیں۔ پیٹرول چیکنگ مشین روم میں موجود پیٹرول نے آگ پکڑ لی تھی۔ شاید اس آدمی کی چلائی ہوئی گولی کھلے دروازے میں سے ہوتی ہوئی اندر پیٹرول میں جا گری تھی۔ چونکہ پیٹرول بے حد خالص تھا اس لیے گرم گولی کی وجہ سے اس نے آگ پکڑ لی تھی۔ عمران کے جسم پر یہ سوچ کر ہی لرزہ طاری ہو گیا کہ ہزاروں بیرل پیٹرول سے بھرے ہوئے ٹینک جب آپ پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے کمرے میں موجود خوفناک میزائلوں کی پیٹیاں۔ وہ تیزی سے بھاگا اور اس نے فولادی دروازہ دھکیل کر بند کر دیا۔ اب اس آگ کو فوری طور پر بجھانے کی یہی ایک صورت تھی۔ اس طرح آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن جس طرح آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اس سے عمران کو ان کے بجھنے کی توقع نہ تھی، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں برق سی کوندی۔ اب اسے اڈا تباہ کرنے کے لیے کسی دوسری کارروائی کی ضرورت نہ تھی۔ پیٹرول ٹینک پھٹنے کے بعد جب یہ میزائل پھٹیں گے تو اڈا تو ایک طرف، پہاڑیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ بند ہوتے ہی وہ تیزی سے سرنگ کے اختتام کی طرف بڑھا جہاں سے اس کے ساتھی باہر نکلے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کیونکہ وہ ٹھوس چٹان جیسا بلاک بند تھا۔ شاید عمران کے ہاتھوں مرنے والے نے اسے کھلا دیکھ کر بند کر دیا تھا۔ پیٹرول ٹینک کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کا جسم تو ایک طرف، اس کی روح کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اور پھر اس نے بلاک کو کھولنے کی زوردار کوشش کی، لیکن بلاک پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا، اس میں ذرا سی بھی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ اب عمران بری طرح پھنس گیا تھا۔ کمرے کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی تھی، اور ہزاروں بیرل پیٹرول کسی بھی وقت آگ پکڑ سکتا تھا، اور یہ آگ اور اس سے ہونے والی تباہی اس قدر خوفناک تھی کہ شاید کسی ایٹم بم مل کر بھی اتنی تباہی نہ کر سکتے۔ اس کے علاوہ اوپر کمرے میں موجود خوفناک اور طاقتور میزائلوں کا ذخیرہ بھی موجود تھا، جس کے پھٹنے کے بعد تو ظاہر ہے ہوا تک مسموم ہو کر رہ جاتی۔ عمران دیوانہ وار بلاک کو کاندھے سے ضربے لگانے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ بلاک اس طرح مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ مائیکل فرش پر گرنے کے بعد چند لمحے تو بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو سنبھالا، اور ذہن پر چھانے والے اندھیروں کی الغار رکتے ہی وہ تیزی سے اٹھا۔ اس کی کمر میں شدید درد ہوا، لیکن اسے ہونٹ بھینچ کر اس درد کو روکا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے گرتے وقت اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کسی نے اسے اٹھا کر پھینکا ہے، لیکن جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اٹھتے ہی اس نے نیچے دیکھا، اور دوسرے لمحے ایک طویل سانس اس کے منہ سے نکل گئی۔ مشین سے نکل کر فرش کے اندر جاتے ہوئے ایک تار سے اس کا پیر الجھ گیا تھا۔ چونکہ وہ جلدی سے بڑھ رہا تھا اس لیے بے اختیار فرش پر گرتا چلا گیا۔
چند لمحے کھڑے رہنے کے بعد وہ احتیاط سے اس مشین کی طرف بڑھا جس طرف بڑھتے ہوئے وہ گرا تھا۔ مشین کے سامنے پڑے ہوئے اسٹول کو کھینچ کر وہ اس پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کو آن کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی مشین کے اوپر نصب اسکرین روشن ہو گئی، لیکن مشین آن ہوتے ہی مائیکل کو اپنے جسم میں موجود درد کا احساس تک جاتا رہا اور وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکرین پر برآمدہ خالی نظر آ رہا تھا جبکہ دروازے بدستور بند تھے۔ مائیکل کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ وہ جھٹکے سے ایک بار پھر اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے تیزی سے ایک نوب گھمائی۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ نوب گھومتے ہی اسکرین پر منظر بدلتا چلا گیا۔ اب اندرونی ہال کا منظر سامنے تھا اور دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ اندرونی ہال کا کنٹرولنگ کمپیوٹر آن تھا اور ٹنل والا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ ہال میں عمران کا کوئی بھی ساتھی موجود نہ تھا۔ باس، آدمی آ گئے ہیں۔ اسے اپنی پشت پر آرتھر کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا۔ آرتھر ایک اور آدمی کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ شاید بیرونی دروازے سے اندر آیا تھا کیونکہ اندرونی دروازہ مائیکل اندر آتے ہی بند کر چکا تھا۔ مائیکل، یہ لوگ ٹنل میں داخل ہوئے ہیں، انہیں ٹنل میں بھون ڈالو، جلدی کرو، کوئی بچ کر نہ جائے، مائیکل نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹنل میں؟ اوہ! آرتھر بھی مارے حیرت کے اچھلا اور پھر وہ اپنے ساتھی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ مائیکل نے بٹن دبا کر وہ دروازہ کھولا اور آرتھر اور اس کا ساتھی تیزی سے دروازے سے دوسری طرف نکل گئے۔ مائیکل بے چینی سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار اور عیار ثابت ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسی ٹنل میں ان میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے جنہیں پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات پر پھینکا جانا تھا، لیکن وہ ان کی طرف سے بے فکر تھا کیونکہ وہ میزائل اتنے وزنی تھے کہ اول تو آسانی سے اٹھا ہی نہ سکتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں چلانے کے لیے خصوصی مشینری کی ضرورت تھی۔ گو اس ٹنل سے نیچے پیٹرول چیکنگ مشین رومز کو راستہ جاتا تھا، لیکن مائیکل جانتا تھا کہ اس راستے کو دریافت کرنے اور اس کی تکنیک جاننا دشمنوں کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جب کچھ دیر گزر گئی اور آرتھر کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ ملی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے خیال آیا کہ کہیں آرتھر جوش میں اکیلا ہی ٹنل میں نہ گھس گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ آرتھر پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ باس، وہ لوگ اڈے سے باہر نکل گئے ہیں، آپ فوراً نارمن سے کہہ کر انہیں کور کریں، آرتھر نے تیز لہجے میں کہا۔ اڈے سے نکل گئے ہیں؟ وہ کیسے؟ کون سے راستے سے؟ مائیکل آرتھر کی بات سن کر یوں اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ جناب، وہ پیٹرول ٹینک چیکنگ گیلری کے آخر میں بلاک کھول کر باہر نکل گئے ہیں۔ وہ بلاک کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ غائب تھے، آرتھر نے کہا۔ بلاک کھول کر باہر نکل گئے ہیں؟ مگر اس بلاک کے گرد تو سیسا دلوا دیا گیا تھا، اور پھر وہ بلاک تو پوری چٹان ہے، وہ کیسے کھل سکتا ہے؟ مائیکل کی آنکھیں حیرت اور خوف سے چوڑی ہوتی چلی گئیں، اور پھر اس سے پہلے کہ آرتھر اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک کنٹرول روم میں تیز سائرن کی آواز گونجی اور دیوار پر لگے ہوئے بلبوں کی ایک طویل قطار میں سے ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اوہ، آگ! پیٹرول چیکنگ مشین رومز میں آگ لگی ہے۔ اوہ، یہ تو پورا اڈا اڑ جائے گا، مائیکل نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے سائڈ پر کھڑے ہوئے ایک اینٹی فائر سلنڈر کی طرف لپکا۔ اسے بڑی پھرتی سے اس سلنڈر کو اٹھایا اور پھر بے تحاشا بھاگتا ہوا ٹنل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے انتہائی سیاہ پڑ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آگ فوری طور پر نہ بجھائے گی تو سارے ٹینکوں میں موجود پیٹرول میں آگ لگ جائے گی، اور اس کے بعد کے تصور سے ہی اسے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ وہ جوش میں بھاری سلنڈر اٹھائے بے تحاشا ٹنل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اندرونی گیلری سے ہو کر وہ جیسے ہی اندرونی ہال میں پہنچا، اس کی رفتار اور بڑھ گئی، لیکن بے تحاشا بھاگنے کی وجہ سے اچانک چکنے فرش پر اس کا پاؤں رپٹا اور وہ دھڑام سے سلنڈر سمیت فرش پر گرتا چلا گیا۔ اچانک گرنے کی وجہ سے بھاری سلنڈر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تیزی سے لڑکتا ہوا کنٹرول کمپیوٹر سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمپیوٹر کے جلنے بجھنے والے بلب بجھ گئے۔ کمپیوٹر بھاری سلنڈر کے ٹکرانے سے ختم ہو چکا تھا اور کمپیوٹر کے ٹوٹتے ہی ٹنل کی طرف جانے والا دروازہ بند ہو گیا۔ آرتھر جو مائیکل کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اس سے لپک کر فرش پر پڑے ہوئے مائیکل کو اٹھایا۔ تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، بھاگو، جان بچاؤ، اڈے سے نکلو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کمپیوٹر ٹھیک کیے بغیر ٹنل کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور دروازہ کھلے بغیر آگ نہیں بجھائی جا سکتی، مائیکل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور بے تحاشا واپسی کے لیے دروازے کی طرف بھاگا۔
مگر دوسرے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ناچ کر رہ گیا۔ اس کا حفاظتی سائنسی نظام اس کے لیے موت بن گیا تھا۔ کمپیوٹر خراب ہو جانے کی وجہ سے واپسی کا نظام بھی جیم ہو چکا تھا، اور اب وہ اسی طرح اس ہال میں قید ہو گیا تھا جیسے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو زیرو سیل میں قید کر دیا تھا۔ اور پھر وہ جنون کے عالم میں دروازے پر مکے برسانے لگا، لیکن ظاہر ہے مکے برسانے سے تو وہ فولادی دروازہ نہ کھل سکتا تھا۔ موت اب پر پھیلائے اس پر کسی بھی لمحے جھپٹنے والی تھی، عبرتناک اور بھیانک موت۔ اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے خدائی کے دعوے کر رہا تھا کتنا بے بس اور لاچار ہے۔ عمران کے ساتھی بلاک سے باہر نکلتے ہی تیزی سے قریبی جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ وہ اب عمران کا انتظار کر رہے تھے۔ بلاک سے بالکل قریب جوانا اور جوزف چھپے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ عمران کا انتظار کرتے رہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اندر جا کر چیک کریں گے۔ انہوں نے بلاک میں سے کسی کا سر باہر نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ کوئی اجنبی تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر اندر غائب ہو گیا، اور پھر ایک ہلکے سے دھماکے سے بلاک بند ہو گیا۔ اسے کسی نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ اوہ، راستہ بند ہو گیا، جوانا نے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے بلاک کی طرف بھاگا۔ اس کی آواز سنتے ہی باقی ساتھی بھی جھاڑیوں سے باہر نکلے اور بلاک کی طرف دوڑے۔ خبردار، کون ہے؟ اچانک پہاڑی کے اوپر سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی، اور گولیاں ان سے ذرا سے فاصلے پر جھاڑیوں پر پڑنے لگیں۔ چھپ جاؤ، صفدر نے چیخ کر کہا، اور وہ سب تیزی سے چٹانوں کی آڑ میں ہو گئے۔ اب اوپر سے تیز روشنی کی لہر نیچے پڑنے لگی تھی، اور بہت سے لوگوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ چٹانوں کی آڑ میں وہ سب سانس روکے ہوئے پڑے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، اس لیے وہ سب بے بس تھے۔ اور پھر چند لمحوں بعد اوپر سے بہت سے لوگوں کے نیچے اترنے کی آوازیں سنائی دی۔ اسلحہ چھینو، اچانک صفدر کی آواز سنائی دی، اور وہ سب ہوشیار اور چوکنا ہو گئے۔ آنے والے بکھر کر اور بڑے محتاط انداز میں نیچے اتر رہے تھے۔ اور پھر ایک آدمی جیسے ہی جوانا والی چٹان کے قریب پہنچا، جوانا نے انتہائی پھرتی سے اس پر چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے وہ شخص چیختا ہوا پہاڑی سے نیچے گرتا چلا گیا، جبکہ اس کی مشین گن جوانا جھپٹ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دوسرے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ گرنے والے کا پاؤں پھسل گیا ہے۔ اسی لمحے جوزف نے ایک دوسرے آدمی کو جھپٹ لیا، اور پھر اس کا بھی وہی حشر ہوا تو آنے والے بھی چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے بھی آڑ لے کر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی، لیکن اس بار جوانا اور جوزف ہوشیار تھے۔ انہوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ جوانا، مشین گن میرے پاس پھینک دو، اچانک صفدر جو رینگتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا کی آواز سنائی دی، اور جوانا نے مشین گن ادھر کو اچھال دی، اور صفدر تیزی سے واپس رینگ گیا، اور پھر فضا میں چیخیں گونج اٹھیں۔ نیچے اترو تیزی سے، اور لوگ آ رہے ہیں، اچانک دور سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی، اور وہ سب تیزی سے نیچے کھسکنے لگے، کیونکہ واقعی اوپر سے بے تحاشا افراد کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ شاید فائرنگ کی آواز سن کر وہ سب ادھر کو ہی دوڑ پڑے تھے، لیکن جوانا ابھی تک کسی چٹان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اسے عمران کی فکر تھی جو اندر رہ گیا تھا، اور پھر اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا، اور تیزی سے رینگتا ہوا اس بلاک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلاک کے قریب پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے بلاک کو دھکے لگائے جا رہے ہوں۔ اور پھر جوانا ساری صورتحال سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے بلاک کی طرف لپکا، مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور گرم سلاخ سی اس کے بازو میں اترتی چلی گئی۔ کسی نے اس پر فائر کر دیا تھا۔ یہ جھٹکا اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ جوانا سنبھل نہ سکا، اور کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ کافی دور تک نیچے لڑکنے کے بعد وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر رکا، اور پھر چند لمحے تو اس کا شعور سویا ہی رہا، مگر دوسرے ہی لمحے سے عمران کا خیال آیا تو وہ چونک پڑا، اور پھر اسی لمحے نیچے سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دی، اور جوانا حیرت سے سن ہو کر رہ گیا، کیونکہ نیچے بھی بہت سی مشین گنیں بیک وقت چلنا شروع ہو گئی تھیں، اور جوانا جانتا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 مشین گنیں تھیں۔ زیادہ مشین گنوں کا مطلب تو صاف تھا کہ دشمنوں کے آدمی چکر کاٹ کر نیچے بھی پہنچ گئے ہیں، اور اب انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی کا زندہ بچ جانا تو بس معجزہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اسے فکر عمران کی تھی، مگر اب بازو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ عمران کی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس سے تیزی سے دوبارہ اوپر کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی موت تو صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ عمران کو بھی اس طرح بے بسی کے عالم میں نہ رہنے دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اوپر موجود بلاک کی طرف رینگتا چلا گیا۔ عمران جنونیوں کے انداز میں بلاک کو کاندھے سے دھکے مارتا رہا،
لیکن بلاک کسی طرح کھلنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اچانک عمران کو خیال آ گیا کہ مرنے والے نے آخر کس طرح اکیلے اتنی آسانی سے بلاک کو بند کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا کوئی خصوصی سسٹم ہوگا۔ اسے تیزی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، مگر بظاہر کوئی ایسا سسٹم نظر نہ آ رہا تھا۔ ادھر آگ اب مشین کے دروازے کی درزوں سے بھی باہر نکل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود آگ بجھی نہیں تھی۔ اسے ان درزوں سے آکسیجن مل رہی تھی اور کسی بھی لمحے ٹینک آگ پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ بے بس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر جنون سا سوار ہو گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھی سے اترا اور اسے لوہے کی سیڑھی کو جھٹکوں سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ سیڑھی دیوار کے ساتھ نصب تھی، لیکن عمران کے چند ہی زوردار جھٹکوں کی وجہ سے وہ نیچے سے اکھڑ گئی، اور پھر عمران نے اسے اوپر سے علیحدہ کرنے کے لیے جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ اس پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا، اور پھر چند ہی زوردار جھٹکوں کے بعد وہ لوہے کی اس سیڑھی کو دیوار سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ اس کوشش میں وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ویسے بھی آگ کی تپش کی وجہ سے ٹنل گرم ہو رہی تھی۔ سیڑھی علیحدہ ہوتے ہی عمران نے سیڑھی کو نیچے سے تھاما اور پوری قوت سے اس کا اوپر والا سرا بلاک پر مارا۔ اس بار بلاک میں لرزش سی پیدا ہوئی اور عمران نے ایک بار پھر پوری قوت سے سیڑھی کی ضرب لگائی، اور یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ بلاک ایک طرف سے اٹھ کر دوسری طرف گرتا چلا گیا، اور اب راستہ کھل چکا تھا۔ اس نے تیزی سے سیڑھی دیوار کے ساتھ لگائی اور اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اسے باہر سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دو بڑی پارٹیاں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی وہ باہر نکلا اسے جوانا کی آواز سنائی دی، ماسٹر ماسٹر! اور عمران مڑا، اسے جوانا کو رینگ کر اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ عمران نے تیزی سے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ سب لوگ نیچے کی طرف گئے ہیں، مگر انہیں اوپر اور نیچے سے کور کر لیا گیا ہے۔ مجھے بھی بازو میں گولی لگی ہے، لیکن میں آپ کی طرف آ رہا تھا، جوانا نے جواب دیا۔ اوہ، آؤ میرے ساتھ، دائیں طرف، اس طرف وہ کٹاؤ ہے جہاں سے ہم نکل سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنے منہ کے گرد دونوں ہاتھوں سے دائرہ بنایا، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے الو کی کریح مگر تیز آواز نکلی۔ آواز ایک عجیب سی گونج سے نکل رہی تھی۔ عمران بھاگتا بھی جا رہا تھا اور الو کی آواز بھی نکالے چلا جا رہا تھا۔ آواز کے زیرو بم سے ایسے محسوس ہوا جیسے الو اڑ کر دائیں طرف بڑھتا چلا جا رہا ہو، اور پھر نیچے پہاڑی پر سے الو کی اسی قسم کی آوازیں سنائی دیں، اور عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کا مخصوص سگنل چیک کر لیا گیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اس کے ساتھی دائیں طرف کو نکلیں گے، اور پھر چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں صفدر کی آواز سنائی دی، اور پھر باری باری اس کے ساتھی ان کے ساتھ ملتے رہے۔ نیچے فائرنگ ابھی جاری تھی، اور اب پہاڑی کے اوپر بھی روشنیاں اور شور مچا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس کٹاؤ کے قریب پہنچ گئے۔ بھاگو، اس کٹاؤ میں سے ہوتے ہوئے دوسری طرف بھاگو، اور جس قدر جلد ہو سکے پہاڑیوں سے دور نکلو۔ پہاڑیاں کسی بھی وقت اڑنے والی ہیں، جو سامنے آئے گا اڑا دینا، عمران نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ کٹاؤ میں داخل ہوئے اور تیزی سے بھاگتے چلے گئے۔ عمران کٹاؤ کے دہانے پر ہی رکا رہا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ جیسے جیسے پہنچتے رہے وہ انہیں کٹاؤ میں بھیجتا چلا گیا۔ اسی لمحے فائرنگ اچانک رک گئی، اور اب تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آخر میں چوہان آیا، اور پھر عمران چوہان کو ساتھ لیے کٹاؤ میں داخل ہوا اور پوری رفتار سے دوسری طرف بھاگتا چلا گیا۔ شاگرد جب پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس نے ایک راؤنڈ لگا کر پہرے پر موجود اپنے آدمیوں کو چیک کیا، اور اس کے بعد وہ امر سنگھ کو لے کر ایک سائڈ پر رک گیا۔ ابھی انہیں وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسی پہاڑی کے اوپر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، اور وہ چونک پڑا۔ پہلے تو تھوڑی سی فائرنگ ہوئی، اور پھر قدرے نشیب سے جوابی فائرنگ شروع ہوئی تو شاگرد اچھل پڑا۔ اوہ، دیکھا، یہ جوابی فائرنگ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ باہر آ گئے ہیں، انہیں گھیر لو، سب کو ادھر ہی بلا لو، شاگرد نے چیختے ہوئے کہا، اور امر سنگھ نے تیزی سے ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو وہاں بلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سارے آدمی وہاں پر پہنچ گئے۔ فائرنگ کرتے ہوئے اوپر چڑھو، ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر نہیں جانے دینا، شاگرد نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے آدمیوں نے فائر کھول دیا، اور پھر وہ فائر کرتے ہوئے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ وہ سب اندھیرے میں اندھا دھند فائر کر رہے تھے۔ اب اوپر سے بھی فائر ہو رہے تھے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے۔ اب انہوں نے چٹانوں کی آڑ لے لی تھی۔ فائرنگ بدستور جاری تھی کہ اچانک شاگرد کو دور سے الو کی کریح چیخ سنائی دی، جو دائیں طرف کو لہراتی چلی گئی۔ اس کے بعد کچھ فاصلے پر یکے بعد دیگرے الو کی کریح چیخیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں بھی دائیں طرف کو ہی لہرا رہی تھیں۔
اوہ وہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں، انہیں گھیرو، جلدی کرو، یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مخصوص سگنل ہیں، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر باس، اوپر سے شدید فائرنگ ہو رہی ہے اور ٹارگٹ ہم ہیں، کیونکہ جوابی فائرنگ ہم کر رہے ہیں، نزدیکی پتھر کی آڑ میں چھپے ہوئے امر سنگھ نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ بند کرو فائرنگ، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، شاگل نے چیخ کر کہا، اور پھر امر سنگھ کی بھی چیخنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد فائرنگ رکتی چلی گئی، لیکن چونکہ اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے وہ آڑ سے نہ نکل پا رہے تھے۔ شاگل نے تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور پھر چٹان کی آڑ میں ہی رک کر وہ نارمن کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو، شاگل کالنگ، اوور، شاگل نے فریکوینسی سیٹ ہوتے ہی چیخ کر کہا۔ یس، نارمن اسپیکنگ، کیا بات ہے؟ اوور، نارمن کی پریشان اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہاڑی کے اوپر سے فائرنگ فوراً رکواؤ، ہم نے فائرنگ روک دی ہے، غلط فہمی میں ہم آپس میں ہی لڑ رہے تھے، عمران اور اس کے ساتھی دائیں طرف بھاگے جا رہے ہیں، الو کی آوازیں ان کا مخصوص سگنل ہے، اوور، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، نیچے سے فائرنگ تم لوگ کر رہے تھے، مگر تم پہاڑیوں پر کیوں آئے ہو؟ نارمن نے چیختے ہوئے کہا۔ کہا تو ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پہاڑیوں پر موجود تھے اور اب وہ ہمارے آپس کی فائرنگ سے فائدہ اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، اوور، شاگل نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، تمہیں پہاڑیوں پر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ عمران اور اس کے ساتھی اڈے کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ مت کرو، جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور پہاڑیوں سے بہت دور جا کر ہمیں سگنل دو، میں صرف 5 تک گنوں گا، اس کے بعد تم پر میزائل سے فائر کر دوں گا، اوور، دوسری طرف سے نارمن نے چیختے ہوئے کہا۔ سنو، احمق مت بنو، عمران اور اس کے ساتھی اڈے سے باہر زندہ سلامت موجود ہیں، اوور، شاگل نے غصے سے ہونٹ پھینکتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کم از کم پہاڑیوں سے 1000 گز دور، اب تم ہمیں احمق نہیں بنا سکتے، تم خود غدار ہو، تم خود عمران اور اس کے ساتھیوں کی آڑ میں کیمپ تباہ کرنا چاہتے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، آخری بار کہہ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، نارمن کی جنونی سی آواز سنائی دی۔ امر سنگھ، پیچھے ہٹو، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ویسے بھی عمران اور اس کے ساتھی یہاں سے نکل گئے ہیں، شاگل نے چیخ کر کہا، اور چونکہ اوپر سے فائرنگ بند ہو گئی تھی اس لیے وہ سب چٹان کی آڑوں سے نکل کر اور پھر پہاڑیوں سے دور بھاگتے چلے گئے، تقریباً 1000 گز دور جا کر رکے، اور پھر شاگل نے مشین گن کا رخ اوپر کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ جی پہ کائیں، چلو شہر کا محاصرہ کرو، یہ لوگ یقیناً شہر کی طرف ہی گئے ہوں گے، شاگل نے سگنل دینے کے بعد چیخ کر کہا، اور پھر امر سنگھ اور اس کے دوسرے ساتھی بھی چیخنے لگے، اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ جیپوں میں سوار ہو کر تیزی سے واپس شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران اور چوہان جب بھاگتے ہوئے کٹاؤں کو پار کر کے پہاڑی کی دوسری طرف پہنچے تو اس کے سب ساتھی وہاں مختلف چٹانوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے اور ان کے منتظر تھے۔ بھاگو، شہر سے مخالف سمت میں بھاگو، جس قدر تیز ہو سکے بھاگو، یہ پہاڑیاں ابھی خوفناک دھماکے سے تباہ ہو جائیں گی، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران کی بات سنتے ہی ان سب کے پیروں میں بجلیاں بھر گئیں، وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے پہاڑیوں سے دور نکلتے چلے گئے، لیکن ابھی وہ پہاڑیوں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ پہنچے تھے کہ اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور زمین اس بری طرح لرزنے لگی کہ ان سب کے قدم اکھڑ گئے اور وہ سب منہ کے بل زمین پر گرتے چلے گئے۔ گڑگڑاہٹ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے دریا ہے، اس میں کود جاؤ جلدی، عمران نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دریا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ گڑگڑاہٹ اب انتہائی خوفناک حد تک بڑھ گئی تھی اور پھر پہلا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک اور شدید تھا کہ ان کے پیر زمین سے اکھڑ گئے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ آندھی میں اڑنے والے حقیر تنکوں کی مانند ہوں، لیکن چونکہ وہ دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اس لیے وہ سب دریا میں جا گرے۔ دریا کی تیز و تند لہروں نے انہیں اچھالنا شروع کر دیا، مگر ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ دھماکے کی وجہ سے دریا کے تقریباً درمیان میں جا گرے تھے، جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ موجود تھا۔ اس جزیرے میں ایک بلند ٹاور موجود تھا جس کے سرے پر سرخ بلب جل رہا تھا، یہ شاید کوئی ٹرانسمیٹر ٹاور تھا۔ جزیرے پر چڑھو، عمران نے دریا میں تیرتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ جزیرے پر چڑھتے چلے گئے۔ جزیرے پر وہ مردوں کی طرح پڑے ہانپ رہے تھے۔ خبردار، کون ہو تم؟ اچانک ایک آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑے۔ مشین گنوں سے مسلح 10 افراد تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور عمران نے اٹھ کر ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا نام شاگل ہے، میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں اور یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ دشمنوں نے پہاڑیوں پر موجود خفیہ اڈا تباہ کر دیا ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ ایک بار پھر پہاڑیوں کی طرف سے گڑگڑاہٹ اور شور سنائی دے رہا تھا۔ اوہ مسٹر شاگل، اوہ آئیے اندر آ جائیے،
آپ سب پانی میں شرابور ہیں، آنے والے نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ شاگل کا نام سنتے ہی اس کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا، اور عمران کے کہنے پر وہ سب تیزی سے اٹھ کر جزیرے پر موجود ایک کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمران جیسے ہی مڑا، مسلح افراد میں سے ایک شخص جو انہیں اپنے ہمراہ لایا تھا وہ چونک پڑا۔ او فراڈ، تم شاگل نہیں ہو، میں شاگل کو پہچانتا ہوں، اسے تیزی سے مشین گن سیدھی کرنی چاہیے۔ مگر اسی لمحے عمران اچھل کر اس پر جا پڑا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں چھینی جا چکی تھیں۔ اب مشین گن عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ سب اچھل کر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور کچھ پشت کے بل دیواروں سے جا لگے۔ دھماکہ ختم ہوتے ہی وہ ایک بار پھر اٹھے، مگر اس بار چوہان کے ہاتھ سے جزیرے کے ایک آدمی نے مشین گن چھین لی۔ وہ شاید اسے استعمال کرنا چاہتا تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے وہ شخص مشین گن سمیت گولیوں سے چھلنی ہو کر نیچے گر گیا۔ عمران کے فائر کھولتے ہی اس کے باقی ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 10 کے 10 افراد پلک جھپکنے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں اٹھا کر دریا میں ڈال دو، عمران نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور خود ٹرانسمیٹر روم کی طرف بڑھا جو اس بڑے سے کمرے سے ملحقہ تھا۔ یہاں انتہائی طاقتور رینج کا بڑا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر انتہائی جدید تھا اور آٹومیٹک انداز میں کام کرتا تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ٹرانسمیٹر جنگی مقاصد کے لیے نصب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے علیحدہ خودکار جنریٹر یہاں پر لگایا گیا ہے۔ عمران نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانا شروع کر دیے، اور پھر ایک مخصوص فریکوینسی سیٹ کرتے ہی اس نے جیسے ہی بٹن دبایا، دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، یس ایئر بیس نمبر 30 اوور۔ بولنے والے کا لہجہ چونکا ہوا تھا۔ میں مسٹر اعظم سے بات کرنی ہے، میں سیکرٹ سروس کے چیف X2 کا خاص نمائندہ بول رہا ہوں۔ اٹ از ایمرجنسی اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، ایک لمحہ توقف کیجیے، مسٹر اعظم کو ابھی سیٹ پر بلایا جاتا ہے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ ایئر بیس 30 پاکیشیا کا وہ خفیہ ہوائی اڈہ تھا جو پاکیشیا اور کافرستان کی سرحد پر واقع تھا، اور وہیں سے وہ چھاتا بردار جہاز پر سوار ہو کر اس مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ یس اعظم اسپیکنگ اوور، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں اعظم صاحب، راگپور پہاڑیوں کے نزدیک دریا کے درمیان ایک جزیرے پر سے، جس پر ٹرانسمیٹر ٹاور موجود ہے اوور، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، ہم تو مسلسل آپ کی کال کے منتظر رہے، ہمارے آلات اس علاقے میں خوفناک دھماکے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے اوور، دوسری طرف سے اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خفیہ اڈہ تباہ کر دیا گیا ہے، وہاں موجود پیٹرول ٹینک اور میزائل پھٹ رہے ہیں، ہم اس جزیرے پر موجود ہیں، اس وقت سب ان پہاڑیوں کے دھماکوں اور تباہی میں الجھے ہوئے ہیں، آپ فوراً جنگی ہیلی کاپٹر اس جزیرے پر بھیج دیں تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں، اور سنیں کچھ طاقتور وائرلیس بم بھی ساتھ لے آئیں، فوراً پہنچیں اوور، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، ہیلی کاپٹر تو اسی روز سے تیار کھڑا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں اوور، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ ٹرانسمیٹر روم سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی باہر جزیرے کی کھلی جگہ پر موجود تھے۔ ان سب کا رخ پہاڑیوں کی طرف تھا جہاں اب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور آگ کا ایک بہت بڑا فوارہ آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا تھا۔ یہ آگ پہاڑیوں سے بلند ہو کر آسمان تک چلی گئی تھی۔ ہر 2-3 لمحے بعد خوفناک دھماکے ہوتے اور آگ کا فوارہ اور بلند ہو جاتا۔ پہاڑیوں کے پتھر دریا میں گر رہے تھے، لیکن جزیرہ ان کی روح سے محفوظ تھا۔ اگر وہ اس جزیرے پر نہ پہنچ جاتے تو شاید ان کا بھی بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ وہ میزائل پھٹ رہے ہیں جو پاکیشیا ایٹمی تنصیبات پر گرانے کے لیے اسرائیل نے خفیہ طور پر یہاں پہنچائے تھے، عمران نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، انتہائی خوفناک تباہی ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ صفدر نے کہا، اور عمران نے پیٹرول باہر نکالنے اور پھر فائر سے اس میں آگ لگنے کی ساری کہانی بتا دی۔ اوہ، پھر تو یہ تباہی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے آ رہی ہے، مگر آپ کا پروگرام کیا تھا؟ آپ نے پیٹرول باہر کیوں نکالا تھا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میرا پروگرام اور تھا، میں نے سوچا تھا کہ پیٹرول باہر نکالنے کے بعد وال کو الٹا چلا دوں گا، اس طرح وال کی مشین رگڑ سے گرم ہو جائے گی اور ایسا ایسا گرم ہوتی چلی جائے گی، اس کا نتیجہ آگ کی صورت میں نکلتا، لیکن اچانک فائر کی وجہ سے آگ فوراً ہی لگ گئی، لیکن ٹینک بے حد مضبوط بنائے گئے تھے، اس لیے ان کی چادر بڑی دیر میں گرم ہوئی اور ٹینک میں موجود پیٹرول نے کافی دیر بعد آگ پکڑی، اس طرح ہمیں نکلنے آنے کا موقع مل گیا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن آگ بجھانے کا بھی تو وہاں بندوبست ہوگا،
پھر آگ کیوں بجھائی نہیں گئی؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، حقیقتاً مجھے یہی خدشہ تھا، لیکن اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، آگ کیوں نہیں بجھائی گئی۔ اگر مائیکل اس تباہی سے بچ گیا تو پوچھ کر بتاؤں گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور مائیکل کے بچ نکلنے کی بات سن کر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے، ہم نے جوانا کے زخم کا تو خیال ہی نہیں کیا، وہ زخمی ہے، اچانک عمران نے کہا۔ اس کی نظر اب جوانا پر پڑی تھی جو اپنا دایاں بازو ہاتھ سے پکڑے کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں ماسٹر، ٹھنڈے پانی سے خون بہنا رک گیا ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس طرح جزیرے سے پہاڑیوں کی تباہی کا نظارہ کرنے لگے۔ آپ شہر کی طرف نہیں گئے؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ شہر میں شاگل ہمارے لیے دسترخوان بچھائے انتظار کر رہا ہوگا، لیکن مجھے بھوک نہ تھی، اس لیے میں ادھر آ گیا، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، انہیں اپنے سروں پر ہیلی کاپٹر کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کی آواز واضح ہوتی چلی گئی، اور پھر اوپر سے ان پر لائٹ پھینکی گئی۔ عمران نے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلایا اور بڑا سا ہیلی کاپٹر نیچے اترتا چلا آیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا نوجوان پاک ایشیا کی فضائیہ کی وردی پہنے باہر آ گیا۔ یہ ایئر بیس 30 کا انچارج اعظم تھا۔ بم لے آئے ہو؟ عمران نے اعظم سے پوچھا۔ ہاں ہیں، اعظم نے جواب دیا۔ لے آؤ، عمران نے کہا، اور اعظم واپس مڑا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر سے ایک بڑا سا بیگ اتارا اور عمران کے حوالے کر دیا۔ تم سب ہیلی کاپٹر میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، عمران نے بیگ لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوڑتا ہوا واپس ٹرانسمیٹر روم میں گھستا چلا گیا۔ اس نے تھیلے میں سے بم نکال کر انہیں مختلف جگہوں پر رکھا اور تھیلے میں موجود وائرلیس کنٹرولر نکال کر جیب میں ڈالا، اور پھر وہ ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا۔ اسے مختلف بٹن دبائیں اور ایک مخصوص فریکوینسی سیٹ کی۔ ہیلو ہیڈ کوارٹر، اوور، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ مسٹر شاگل سے بات کراؤ، میرے پاس ان کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، اوور، عمران نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ بات کراؤ جلدی، ورنہ خوفناک تباہی ہو جائے گی، جلدی، اوور، عمران نے چیخ کر کہا۔ اچھا، توقف کرو، ہم رابطہ قائم کراتے ہیں، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد شاگل کی آواز سنائی دی۔ شاگل اسپیکنگ، کون بول رہے؟ اوور، شاگل کے لہجے میں شدید گھبراہٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ شاگل، وہ کار مل گئی جس کا نمبر میں نے کرشن پورا کالونی میں لکھوایا تھا، اوور، عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں پہاڑیوں کی دوسری طرف موجود ٹرانسمیٹر والے جزیرے سے بول رہا ہوں، سنو، GP5 کے کرنل ڈیوڈ کو کہہ دینا کہ تمہارا اڈا تو نیست و نابود ہو چکا ہے، اب اگر اس نے پاک ایشیا کے خلاف کوئی سازش کی تو پورے اسرائیل کا یہی حشر کروں گا جو ان پہاڑیوں کا ہوا ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر چکا تھا۔ جب وہ کافی بلندی پر آ گیا تو عمران نے جیب سے وائرلیس کنٹرولر نکالا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبنے کے چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر نے جھٹکا کھایا، نیچے ایک دھماکہ سنائی دیا تھا، اسی لیے میں ٹرانسمیٹر ٹاور کی جلتی ہوئی بتی گل ہو گئی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا، اسے اڈے کے ساتھ ساتھ کافرستان کا جنگی ٹرانسمیٹر اڈا بھی تباہ کر دیا تھا، کافرستان کو بھی سازش کی ہلکی سی سزا دے دی تھی۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے پاک ایشیا کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اور عمران کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ اسے اسرائیل اور کافرستان کی پاک ایشیا کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کے صحیح معنوں میں بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔